نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے اور ایمان ہو اور ساتھ ساتھ ثواب کی نیت ہو، ریاکاری مقصود اور ملحوظ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کی ان عظیم ساعات اور عظیم گھڑیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ دن کا روزہ، رات کی تراویح، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات کو اور رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے۔ جو حضرات ہمیں سوالات بھیجتے رہتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، اور نئے سننے والے سامعین اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس ای میل ایڈریس کو نوٹ فرمائیں، اردو زبان میں اپنا سوال لکھ کر ہمیں ارسال کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایڈریس یہ ہے markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں پوچھا ہے کراچی سے فرمان علی صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں میرے والد صاحب نے گردے کی پتھری کا آپریشن کروایا ہے، انہیں پانی پینے کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، اگر پانی کم پئیں تو پیشاب میں جلن پیدا ہوتی ہے، کیا وہ اس مرتبہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بجائے فدیہ دے دیں تو ان کے لیے اجازت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ جسے معمولی بیماری کہا جائے، یا کچھ مشقت کر کے، کچھ ہمت کر کے اس بیماری کو انسان برداشت کرتے ہوئے روزہ سر انجام دے سکتا ہو، تو پھر اتنی بیماری کا اعتبار نہیں ہوتا۔ خود روزے کو دیکھ لیا جائے تو روزے میں بھوک بھی برداشت کرنی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جب انسان مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کو اللہ کی جانب سے اجر ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، جس طرح آپ کے والد صاحب ہیں، اگر ان کو آپریشن کی وجہ سے پانی زیادہ پینے کی حاجت ہوتی ہے تو افطاری اور سحری اس وقت میں پانی زیادہ پی لیں، تاکہ ان کے جو پیشاب کا مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اگر دن کو پیاس لگتی ہے اور پانی پینے کی ان کو حاجت ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کو برداشت کریں۔ اگر قابل برداشت ہو، بھلے تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی مشقت کر کے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر ہی کیوں نہ ہو، تو برداشت کر سکیں تو برداشت کرنا چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اس معمولی تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر تکلیف اتنی شدت کی ہے کہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ناقابل برداشت ہے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ ان کے کسی عضو کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اگر اس کیٹیگری کی ان کی بیماری ہے، ان کی تکلیف ہے، اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اگر روزہ نہ رکھیں، روزہ چھوڑ دیں، اور آئندہ جب درست ہو جائیں اور ان کی صحت لوٹ آئے تو اس وقت روزہ رکھیں تو انہیں اجازت ہوگی۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ یہ اس مرتبہ فدیہ دے دیں، تو فدیہ کے متعلق احکامات یہ ہیں، اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ زندگی میں بھی اس کی طاقت بحال ہونے کی امید نہیں کہ روزہ رکھے، اور کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ بیماری اتنی شدید ہے کہ اب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ زندگی میں بھی بیماری اس کی ختم نہیں ہو سکتی، تو اگر کسی شخص کا معاملہ اس طرح ہے، بیماری یا بڑھاپا، کہ فی الوقت بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ زندگی میں بھی روزے پر قدرت حاصل ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ آپ کے والد صاحب کی جو سچویشن ہمیں معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس دفعہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، یا
تکلیف کے ساتھ رکھیں گے، جب ان کی تکلیف اور بیماری دور ہو جائے گی تو ان پر روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، ان کے لیے پھر فدیہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی بیماری اس کیٹیگری کی ہے کہ آئندہ درست نہ ہونے کا امکان ہے، کہ کبھی درست ہوگی ہی نہیں، تب وہ فدیہ دینا چاہیں تو دے سکیں گے۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ احمد الرحمان صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھیں تو روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، خاتون کے لیے جو ناپاکی ہے وہ تو اس کے مینسز کا شروع ہونا ہے یا ڈیلیوری کے بعد خون کا جاری ہونا ہے، اس میں تو روزہ معاف ہے۔ ناپاکی سے مراد اگر یہ ہے کہ جس طرح مرد جنبی ہوتا ہے، خاتون جنبی ہوتی ہے، انہیں غسل کی حاجت پڑتی ہے، اگر سحری کے وقت کوئی بیدار ہوا، اس وقت اس کو غسل کی حاجت تھی، تو دیکھ لے کہ اگر اس کے پاس وقت اتنا ہے کہ وہ غسل بھی کر سکتا ہے اور غسل کرنے کے بعد وہ سحری بھی کھا سکتا ہے، تو ایسے شخص کو پہلے غسل کرنا چاہیے، غسل کے بعد پھر سحری کھا کر روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور اگر وقت بہت ہی شارٹ تھا، اتنا شارٹ تھا کہ بس سحری کے چند لقمے ہی کھا سکتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ بس کلی وغیرہ کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، اس کے بعد وہ سحری کھا لے۔ سحری کھانے کے بعد روزہ جب مکمل ہو جائے گا، اس کا سحری کھانے کے بعد روزہ ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، اس کے بعد جتنا جلد ہو سکے یہ شخص غسل کر لے۔ تو ناپاکی اگر جنابت کی وجہ سے ہے، احتلام کی وجہ سے ہے، تو اس ناپاکی کے ہوتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہو تو روزہ رکھے۔ غسل اگر کرنے کا وقت ہے تو کر لے، اگر کرنے کا وقت نہ ہو تو سحری کھائے، اس کے بعد غسل کر لے۔ تو اس مسئلے کو اس وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ محمد عبداللہ صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے؟ آج میں نے سحری نہیں کھائی بلکہ 1-2 کھجوریں کھا کر پانی پی لیا، تو کیا میرا روزہ ہو گیا؟ دیکھیے، روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا یہ مسنون ہے، اسے سحری کا نام دیا جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر سحری کھانا مقصود نہیں، بس کچھ نہ کچھ آپ نے کھا لیا تو سحری ہو گئی۔ جس طرح ہمارے ان بھائی عبداللہ صاحب نے کچھ نہ کچھ کھا لیا، چند کھجوریں کھا لیں، کچھ پانی پی لیا، تو بس ان کی سحری ہو گئی۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرنا بے جا نہ ہوگا کہ اگر کسی شخص نے ایسے وقت میں بیدار ہوا کہ ٹائم بالکل شارٹ تھا یا اس وقت اذان ہو چکی تھی، تو اب یہ شخص کچھ کھائے پیے بغیر محض نیت کر لے کہ آج میں روزہ رکھتا ہوں، تو پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو سحری کھانا مسنون عمل ہے، اگر کسی نے کم کھائی یا بالکل نہیں کھائی تو روزہ بہرحال اس شخص کا ہو جائے گا۔ خلیل الرحمان صاحب سرگودا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ دیکھیے، فدیے کی میں نے وضاحت عرض کر دی ہے کہ فدیہ کون شخص دے سکتا ہے، باقی اس کی مقدار کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے کشمش، جو اور کھجور، ان 3 جنسوں میں سے کسی ایک جنس کے ساتھ فدیہ دینا ہے، تو ان تینوں میں سے کسی ایک جنس کی مقدار 3.5 کلو ہو تو وہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اور چوتھی جنس یہ ہے گندم 1.25 کلو ہو، احتیاطاً 2 کلو کر لیں، تو 2 کلو گندم یہ ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ تو ان 4 قسم کی اجناس میں سے کسی بھی جنس کو دینا چاہیں تو اس تفصیل کے ساتھ ایک روزے کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ عزیز الرحمان صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا الحمدللہ حافظ قرآن بن چکا ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن ابھی نابالغ ہے، اس کے پیچھے تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ تراویح کے لیے بھی اور فرض نماز کے لیے بھی امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر امام بالغ ہوگا تو اس کے پیچھے بالغ مقتدیوں کی نماز درست ہو سکے گی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المصاحف میں صفحہ 711 پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں 2 باتوں سے منع فرماتے تھے۔ نمبر 1، کوئی شخص ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھے اور امامت کرائے، اس سے بھی منع فرماتے تھے، اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ بچوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔
تو نابالغ پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر نماز پڑھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بالغ ہونا یہ شرط ہے، اگر کوئی بالغ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ فرض درست ہے، نہ واجب وتر درست ہے، اور نہ ہی تراویح درست ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لڑکا بالغ ہوتا ہے یا تو احتلام کے ساتھ یا انزال کے ساتھ، اور یہ کم از کم عمر اس کی 12 سال کی عمر میں یہ علامات شو ہو جاتی ہیں۔ اگر 12 سال کی عمر میں علامات شو نہیں ہوئی تو اس کی عمر اگر چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پورے 15 سال ہو جاتی ہے اور وہ بچہ 16ویں سال میں سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب اس شخص کو شرعاً بالغ سمجھا جائے گا، اب اس کے پیچھے نماز درست ہو سکے گی۔ تو اس تفصیل کو ملحوظ رکھا جائے کہ نابالغ کے پیچھے تراویح بھی جائز نہیں، فرض بھی جائز نہیں، اور وتر واجب بھی جائز نہیں ہے۔ اور بلوغ کی کم از کم عمر 12 سال ہے کہ اس میں اگر بلوغ کی علامات واضح ہو جائیں تو بچہ بالغ سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی علامت نہیں ہوتی تو 15 سال کی عمر میں اس کے بالغ ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ آپ کا بیٹا کس کیٹیگری کا ہے اسے دیکھ کر اس کے مطابق ہی تراویح پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ محمد جمیل صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں تراویح پڑھتے ہوئے نیت کیا کی جائے؟ تراویح پڑھتے ہوئے یہ نیت کی جائے کہ میں تراویح پڑھ رہا ہوں، سنت موقدہ ہے تراویح، سنت موقدہ کی نیت کی جائے تو اس نیت کے ساتھ تراویح کو پڑھا جائے۔ سہارنپور انڈیا سے بنت کریم اللہ صاحبہ آپ سوال کرتی ہیں، ایک عورت نے روزہ رکھا تھا، دن کے وقت اسے مینسز شروع ہو گئے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ شمار ہوگا یا نہیں؟ اور اگر وہ کچھ کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ عورت روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد اگر ایام شروع ہو گئے، مینسز شروع ہو گئے تو اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا۔ اب اس روزے کو چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دے، یہ روزہ اس کا ختم ہو گیا۔ اب اس روزے کی قضا اس نے رمضان المبارک کے بعد کرنی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری چیز کہ یہ کچھ کھا پی سکتی ہے یا نہیں، تو گھر والوں کے سامنے تو کچھ کھائے نہ پیے، ہاں البتہ یہ خلوت میں الگ ہو کر چھپ کر کچھ کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتی ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ عبداللہ صاحب اسلام آباد سے آپ سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے روزہ کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ مطلب ایک آدمی نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ کب تک نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کے لیے میں ایک اصول عرض کر دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیے، طلوع فجر جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب یعنی جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت بنتا ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ مثلا صبح 4 بجے، میں مثال عرض کر رہا ہوں، صبح 4 بجے ایک علاقہ میں طلوع فجر ہوتی ہے، یہ پھر پورا دن چلا اور شام کو 6 بجے اس علاقہ میں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو 4 بجے سے لے کر 6 بجے تک، 4 سے لے کر 12 یہ بن گئے 8 گھنٹے، 8 سے لے کر 12 سے لے کر پھر 6، 8 اور 6 14 گھنٹے۔ تو گویا طلوع فجر 4 بجے سے لے کر غروب آفتاب 6 بجے تک یہ کل بنتے ہیں 14 گھنٹے۔ ان 14 گھنٹوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں یعنی 7 گھنٹے۔ اب طلوع فجر سے لے کر 7 گھنٹے آگے تک یعنی 1 بجے سے پہلے تک اگر کوئی شخص نیت کر لیتا ہے روزہ رکھنے کی تو اب اس کی نیت معتبر سمجھی جائے گی، بشرطے کہ اس نے صبح و صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تو اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ نصف النہار شرعی سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار شرعی یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو جو آدھا وقت ہوگا، آدھے وقت سے پہلے اگر کوئی روزے کی نیت کرتا ہے بشرطے کہ کچھ کھایا پیا یا بیوی سے ملاقات نہ کی ہو تو اس کا روزہ شرعاً شمار ہوگا۔ اگر نصف النہار یعنی شرعی آدھا دن گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تفصیل ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ محمد عرفان صاحب آپ سرگودا سے سوال کرتے ہیں،
میں آج وضو کر رہا تھا کہ کلی کرتے ہوئے پانی میرے حلق سے نیچے اتر گیا. مجھے روزہ یاد تھا لیکن غیر ارادی طور پر پانی منہ میں چلا گیا. اب میرا روزہ رہا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص وضو کر رہا تھا اور یاد ہے اس کو کہ میرا روزہ ہے، لیکن غیر ارادی طور پر، عام طور پر ہو بھی جاتا ہے کہ غیر ارادی طور پر کلی کرتے ہوئے پانی اگر اس کے حلق سے نیچے نکل گیا تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، البتہ اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہوگا، صرف ایک روزہ کی قضا اس کے ذمہ ہوگی. محمد داود صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، تراویح کو اگر اس طرح پڑھا جائے کہ 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے تو ٹھیک ہے یا 2 رکعت پر ہی سلام پھیریں؟ دیکھیے، تراویح کے متعلق یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا متواتر اور متوارث اور وہاں سے لے کر آج تک جو عمل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں. 2 رکعت تراویح پڑھ کر سلام پھیر دیجئے، پھر 2 رکعت پھر سلام پھیر دیجئے. 4 رکعت پڑھنا یہ اس سنت متواترہ اور حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مسلمانوں کا عمل ہے اس کے بالکل خلاف ہے. اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ نے جو دوسری صورت لکھی ہے یہی صورت ہے، اسی پر عمل پیرا ہوں کہ 2 رکعت پڑھیے اور سلام پھیر دیجیے. محمد حسنین صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں تازہ مسواک کرنا کیسا ہے جبکہ اس کا ذائقہ بھی آ رہا ہو، مثلاً پیلو یا نیم کا مسواک؟ تازہ مسواک کر رہے ہیں یا مسواک پرانا ہو، ذائقہ اس کا آپ کو آ رہا ہو یا ذائقہ نہ آتا ہو، دونوں صورتوں میں مسواک کرنا جائز ہے اور یہ اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد عادل منیر صاحب رحیم یار خان سے پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں پھول سونگھنے یا کسی بھی قسم کی خوشبو سونگھنے کا کیا حکم ہے؟ روزہ کی حالت میں کسی بھی قسم کی خوشبو آپ سونگھیں، پھول سونگھیں، خوشبو سونگھیں، عطر سونگھیں تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. مختار احمد صاحب سرگودا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے روزہ کا کیا حکم ہے؟ روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص انجیکشن لگوائے، چاہے وہ انجیکشن رگ والا ہو چاہے وہ انجیکشن گوشت والا ہو، اسی طرح کوئی شخص ڈرپ لگواتا ہے، ضرورت پڑ گئی ہے اس کو بلڈ لگواتا ہے، اسی طرح آج کل کرونا ویکسین لگواتا ہے، تو جو چیزیں انسان کے رگ کے ذریعے سے یا گوشت کے ذریعے سے ڈرپ وغیرہ اور انجیکشن وغیرہ کی صورت میں لگائی جاتی ہیں، ان تمام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک بات یہاں ہم وضاحت سے عرض کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ ایک شخص مثلاً بیمار ہے، اس کی بیماری چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا تو وہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے اور معمول کی جو اس کو ڈرپ پہلے بھی لگتی رہی تھی، معمول کے انجیکشن پہلے بھی لگتے رہے تھے، وہ لگوا رہا ہے، تو اب اس کے لیے لگوانا تو جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں ڈرپ چڑھواتا ہے، ڈرپ لگاتا ہے اور انجیکشن لگواتا ہے، مقصد یہ ہے کہ مجھے کمزوری نہ ہو جائے، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں اس کی شدت اور حدت ہے اور اس کو میں برداشت نہیں کر رہا، تو آہو بکا مقصد ہو، واویلا مقصد ہے، تو اگر کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص ڈرپ لگواتا ہے یا انجیکشن لگواتا ہے تو اس طرح لگوانا تو مکروہ ہوگا، روزہ برل ہو جائے گا لیکن یہ عمل مکروہ ہوگا. ہاں، اگر کوئی معمول کی چیز اس کی لگ رہی تھی وہ لگواتا ہے تو تب مکروہ نہیں ہوگا. اس تفصیل کو سمجھنا چاہیے. آخری سوال ہے، محمد انس صاحب نے کراچی سے ہم سے پوچھا ہے، اگر کسی کو کوئی موذی جانور مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ کاٹ لے اور اس کے جسم میں زہر داخل ہو جائے تو روزہ کا کیا حکم ہے، رہا یا ٹوٹا؟ دیکھیے، زہریلے جانور بچھو ہے، سانپ ہے یا کوئی اور جانور ہے، اس کے کاٹنے کی وجہ سے زہر آپ کے جسم میں چلا بھی جائے تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بالکل اسی طرح جس طرح اس سے پہلے والے مسئلہ میں ہم نے عرض کیا ہے کہ ڈرپ وغیرہ کے ذریعے سے جو دوائی جاتی ہے وہ جسم میں جاتی ہے لیکن مسامات کے ذریعے جائے گی، گوشت کے ذریعے جائے گی اور رگ کے ذریعے جائے گی. بالکل اسی طرح سانپ اور بچھو کا زہر جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ ان راستوں سے داخل ہوتا ہے، گوشت اور مسامات کے راستوں سے. روزہ ٹوٹتا اس وقت ہے کہ جب کوئی چیز انسان کھائے حلق کے راستے سے نیچے چلی جائے،
ناک کے راستے سے نیچے چلی جائے، یا یہ ہے کہ انیما وغیرہ کرایا جائے تو مقعد کے راستے سے معدہ کی طرف سفر کرے۔ تو اس طرح کی اشیاء اگر جسم میں داخل ہوتی ہیں اور اس طرز پر، یا پیٹ میں اس طرح کا کوئی زخم ہے کہ کوئی چیز لگاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی معدے میں اور جو ہے وہ انتڑیوں میں چلی جاتی ہے، تو ان چیزوں کے جانے سے تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ باقی ڈرپ ہے یا کسی جانور کا زہر ہے، ڈنگ کے ذریعے گیا ہے، تو ان چیزوں سے انسان کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔